السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 78واں سبق ہے۔ آج میں خاص طور پر آپ تمام لوگوں سے یہ درخواست اور ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے محترم بزرگوں، ہم آج واٹس ایپ، فیس بک کے ذریعے سے دنیا بھر کی معلومات اکٹھی کر رہے ہیں، دین کی بڑی بڑی باتیں اس پر ہو رہی ہے، مسائل پر بحث و مباحثے ہو رہے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ غور و فکر کیا ہے کہ ہم جس محلے میں رہتے ہیں، جس بستی میں رہتے ہیں، ہمارے گھر کے پڑوس کی جو مسجد ہے وہ آباد ہے یا نہیں ہے؟ مجھے اس بات کا احساس آج عشاء کی نماز میں ہوا جب میں نے یہ دیکھا کہ ایک ایسی بستی، ایک ایسا محلہ جو 100% مسلمانوں کا محلہ ہے، مسلمانوں کی بستی ہے، جہاں پر عشاء کی نماز میں بھی لوگوں کا ایسا ہجوم ہونا چاہیے جیسا جمعہ کی نماز میں ہوتا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ پہلی صف بھی تکبیر کے وقت تک بھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب نماز مکمل ہوتی ہے تو مشکل سے 3 سے 4 صفیں مسجد کے اندر ہوتی ہے۔ یہ دل کو دکھانے والی بات ہے، اس لیے کہ اگر ہماری مسجدیں آباد نہیں رہیں گی تو پھر ہماری بستیاں، ہمارے گھر، ہمارے محلے، ہمارے دکان، ہمارے کاروبار کیسے آباد رہیں گے؟ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام کو 1450 سال پہلے یہ بتا چکے ہیں کہ مسجد متقی کا گھر ہے، اگر مسجد آباد رہیں گی تو ہمارے گھر آباد رہیں گے، سرسبز و شاداب رہیں گے۔ اب جب مسجد ہی آباد نہیں ہے تو پھر کہاں سے آج جو ہمارے گھروں کے اندر دلندری اور نحوست ٹپک رہی ہے، ہر گھر جنگ کا میدان بنا ہوا ہے، ہر گھر میں بے برکتی ہے، ہر گھر میں بے برکتی کا اور حالات کا رونا رویا جا رہا ہے، کاروباری لائن سے لوگ پیٹ رہے ہیں، اور جہاں ملے وہاں پر بس اپنے دکھڑے سنا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑا ریزن یہی ہے، ہم نے اللہ کے گھر کو ویران چھوڑا ہے، تو ہم کیسے سرسبز و شاداب اور آباد رہ سکتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے بہت بڑی غور اور فکر کرنے کی بات ہے۔ اس سے پہلے بھی میں ایک سبق میں بڑے تفصیل سے یہ بتا چکا ہوں کہ دیکھو، چاہے ہم دنیا کے کسی بھی کام میں کتنے بھی مشغول اور بیزی رہے، 5 وقت کی نماز پورے اہتمام کے ساتھ میں ہماری ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا تعلق اللہ سے نہیں ہے تو ہم کس کے لیے یہ پیسہ کما رہے ہیں، کس کے لیے دولت کے ڈھیر جمع کر رہے ہیں؟ کون ہے جو ہمارے مرنے کے بعد میں اس سے فائدہ اٹھانے والا ہے، اور ہم اپنی قبروں میں بغیر نماز کے جا کر اس کو عذاب کا گڑھا بنانے والے ہیں؟ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، اپنے زندگی کے بارے میں خود ہمیں فکر کرنا ہے۔ نماز کوئی پہاڑ کھودنے کا نام نہیں ہے، نماز کے لیے کوئی چٹان آپ کو زمین سے اٹھا کے پہاڑ پہ لے جا کر نہیں رکھنا ہے۔ نماز اتنا سمپل اور سادہ عمل ہے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے والا۔ آپ مسجد میں اذان کے فوراً بعد جائیے، طہارت خانے الحمدللہ اچھے سے اچھے بنے ہوئے ہیں، وضو خانے بنے ہوئے ہیں، وضو کر کے بہترین طریقے سے سنت ادا کیجیے، جماعت کا انتظار کیجیے، فرض نماز ادا کیجیے اطمینان سے، سکون سے۔ روزانہ اگر آپ اپنے آپ کو نماز کا عادی بنائیں گے تو انشاءاللہ میں اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو فرسٹریشن ہے، آپ کا جو مینٹلی ڈسٹربیشن ہے، آپ کا جو اسٹریس ہے، آپ کا جو ہائپرنیس ہے، اللہ تبارک و تعالی بغیر یوگا کے، بغیر میڈیسن کے یہ تمام چیزوں کو دور کریں گے، آپ کو سکون، چین، اطمینان دیں گے، سوچنے کے لیے آپ کو وہ پاور دیں گے کہ آپ کو کیا صحیح قدم اٹھانا ہے اور کیا غلط قدم ہے آپ کے سامنے جو آپ کو نہیں کرنا ہے۔ اللہ آپ کو اس کا فہم، اس کی سمجھ کب دیں گے؟ جب اللہ کی ذات سے تعلق ہوگا اور نماز زندگی میں ہوں گی۔ اکثر لوگ جو مل کر یہ بولتے ہیں کہ مولانا میں تو بہت پریشان ہوں، یہ دھندے میں ہاتھ ڈالا تو اس میں فیل ہو گیا،
وہ کاروبار شروع کیا اس میں لاس ہو گیا، وہ پارٹنر کے ساتھ میں یہ کیا تو پارٹنر نے مجھے دھوکہ دے کر چلا گیا، یہ کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ سکسیس نہیں، وہ نہیں، میں تو مینٹلی طور پہ پریشان ہو چکا ہوں، کیا کروں کیا نہیں کروں۔ جو یہ مائنڈ اس کا کام نہیں کر رہا ہے، اس کا ریزن صرف یہ ہے کہ جو راستہ نبی والا ہے، ہمارے نبی نے جو فرمایا کہ اپنے مسائل کو نماز کے ذریعے حل کرو، اور احادیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے اور جب دیکھتے کہ کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے تو مسجد میں جاتے اور نماز ادا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو مسجد میں جاتے، نماز ادا کرتے۔ صحابہ فرماتے ہیں اگر ذرا ہوا تیز چلتی تو آپ فوراً مسجد کا رخ کرتے، اگر ذرا سا اندھیرا چھا جاتا تو آپ مسجد کا رخ کرتے، ذرا دشمنوں کی طرف سے آپ کو اطلاع ملتی تو آپ فوراً مسجد کا رخ کرتے۔ بدر میں آپ نے نماز کو پوری رات نماز ادا کی، اللہ سے مانگا، احد میں آپ نے اللہ سے مانگا، خیبر میں اور خندق میں تمام غزوات ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ذریعے سے اپنے یہ سارے پرابلمز کو سولو کیا، مسائل کو حل کیا۔ اب اگر ہم وہ طریقہ چھوڑ کے، وہ راستہ چھوڑ کر ایک دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیں گے اور سوچیں گے کہ میں تو بہت بریلینٹ ہوں، بہت شانہ ہوں، میں بہت ہوشیار ہوں، میرے پاس تو ایسا ایکسپیرینس ہے، ایسا تجربہ ہے، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، اور آئی ایم ہو اینڈ آئی ایم سو اینڈ آئی ایم سو، یہ سو میں جو ہے اس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے سونے کا ٹائم آ جائے گا۔ تو ہم اپنے طریقے سے اگر مسائل کو حل کرنے اور مسائل کے حل کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کریں گے تو اور مسائل میں الجھیں گے، اور نماز کے ذریعے سے اللہ ذہنی طور پر سکون دے گا، چین دے گا، اطمینان دے گا، اور پھر خود بخود سولیوشنز ہمارے دماغ میں آئیں گے اور راستے ہم کو نظر آئیں گے کہ یہ راستے سے انشاءاللہ میں اگر چلوں گا تو اللہ میری مدد و نصرت کریں گے، مگر وہ ملے گا مسجد کے راستے سے، نماز کے راستے سے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، آپ تمام لوگوں سے پھر ایک بار میں ادباً ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چاہے ہم کتنے بھی مشغول ہو، مصروف ہو، یہ قسم کھا لے اور ارادہ کر لے کہ جو چاہے ہو جاوے، میں کاروبار میں مشغول رہوں، سفر میں رہوں، بیمار رہوں، کسی بھی حالت میں رہوں، ہماری ماں بہنیں چاہے کسی بھی حال میں مشغول رہے، گھر کے کام میں رہے، مگر نماز کسی بھی حال میں ہم نہیں چھوڑیں گے، اور قبر میں جانے تک انشاءاللہ اس کا اہتمام اور پابندی کریں گے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔